बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं आज 9 नवंबर यौम इकबाल पूरे पाकिस्तान में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। तो यकीनन जहां पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में इस दिन को मनाया जा रहा हो वहाँ सच टीवी कैसे पीछे रह सकते हैं। तो आपकी खिदमत में स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर हाजिर हैं। इकबाल डे है तो यकीनन इकबाल के ऊपर ही हम आज डिस्कशन करेंगे। स्पेशल मौजू क्या है ये हम जानते हैं ज़लील आब्दी साहब से। जी सर। बहुत शुक्रिया महविश, आपको मालूम है कभी कभी आपके साथ में आता हूँ लेकिन और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ख़ास मौके पर जिनको आप बिल्कुल ख़ास समझते हैं। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के हवाले से इससे बड़ा दिन कोई और हो सकता यकीनन है। बिल्कुल यकीनन कायदे आज़म की बर्थ एनिवर्सरी, यकीनन बिल्कुल 23 मार्च, यकीनन 14 अगस्त, लेकिन ये दिन भी उनसे कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, अगर हम इकबाल का ज़िक्र नहीं करेंगे तो तसव्वुर पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं होगा, ऐसे ही है। और जब तसव्वुर पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान के अय्याम और पाकिस्तान के मशाहिर के बिल्कुल बारे में उस तरीके से बात नहीं हो वेरी सकती। ट्रू बिल्कुल ऐसे दो ऐसी शख्सियात हैं कि जिन पर अगर बात ना की जाए तो कभी भी हक़ अदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही एक जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बात करने जा रहे हैं और दूसरे सर सैयद अहमद ख़ान। बिल्कुल ये इनको जानना, इन शख्सियात को इनके दिन मनाना, मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ट्रू ज़रूरी है। सर बिल्कुल सैयद, इकबाल, कायदे आज़म, कायदे आज़म बिल्कुल अगर इस निशान राह पर और इस राह पे हम इन शख्सियात को भूले रहेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ये बात है ऐसे क्योंकि हमारी जड़ें इनके अफकार में पैवस्त हैं। बहुत हमारी खुशकिस्मती के इकबाल को जानने वाले, इकबाल को समझने वाले हमारे साथ हैं। ज़बरदस्त और हम तो बस सत्ती बातें कर सकते हैं, लेकिन इकबाल का कलाम चाहे नज़्म हो चाहे नस्र हो, वो हमें पैगाम क्या देते हैं। बिल्कुल और हमारे आज के मौजू में इकबाल का पैगाम दौर हाजिर और हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत क्या इकबाल रेलेवेंट है अभी भी, इस पर गुफ्तगू होगी। ज़बरदस्त हमारे साथ डॉक्टर खालिद मसूद साहब मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे सर। आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन हैं, माशाल्लाह लेकिन उससे बढ़कर आपकी पहचान इकबाल शनास के ज़बरदस्त हवाले से है। माशाल्लाह आपकी इकबाल पर जो किताबें हैं वो गोया इज्तिहाद पर और दीगर मौज़ूआत पर सही इकबाल को समझने के लिए मैं ये समझता हूँ वो सिलेबस हैं। ज़बरदस्त उन किताबों को माशाल्लाह पढ़े बगैर आप इकबाल को नहीं समझ बिल्कुल सकते, ख़ास तौर पर इकबाल के थॉट्स को। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब मौजूद हैं। हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी के आप डीन रहे माशाल्लाह और इकबाल खुशामदीद कहेंगे शनासी जब पे भी आपका एक मकाम है। अभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू से आप इंशाल्लाह अंदाज़ा लगाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर समीना यास्मीन साहिबा हैं। आप भी हमारे मुल्क की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं माशाल्लाह खुशामदीद कहेंगे जब सर। और माहिर तारीख़ हैं और इकबाल से और इकबाल की तालीमात आपने बहुत गहराई से पढ़ी हैं। ज़बरदस्त जी गुफ्तगू का गुफ्तगू का आगाज़ आगाज़ बिल्कुल करें। डॉक्टर साहब, वो जो मेरे इब्तदाई कलिमात में जो एक जुमला मुझसे निकला, उसी को मैं पहला सवाल बनाता हूँ कि क्या इकबाल आज भी रेलेवेंट है? यानी जो आज से तकरीबन 150 साल पहले पैदा हुए और 100 साल पहले तकरीबन, यानी 80 साल कह लीजिए, 80 साल पहले मर गए, और अब हालात ये हैं कि कहते हैं ना, हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। तो 5 मिनट कहाँ के अपडेट होती है इंफॉर्मेशन, और कहाँ की एक शख्सियत जिसको गुजरे हुए 80 साल हो गए, लेकिन हम कहते हैं कि उनका पैगाम और दौरे हाजिर। तो ये बात रेलेवेंट है? बताइए। पहली बात तो बहुत अच्छा किया कि आपने सर सैयद से ये जी जी सर सैयद और अल्लामा इकबाल में अगर आप देखें बज़ाहिर तो बहुत इख्तलाफ नज़र आता है। जी जी और वो इख्तलाफ इसलिए है कि जदीद दौर को अगर आपने समझना है तो जदीद दौर जो है वो मॉडर्निटी का, जिद्दत का दौर है। और जिद्दत में जो एक चीज़ हम भूल जाते हैं वो ये है कि इसमें माजी और मुस्तकबिल और हाल तीनों को इकट्ठा रखते हैं। और अल्लामा इकबाल के यहाँ इस पर बहुत ज़ोर है कि जो हमारा विरसा है, जो हमारी लेगेसी है, उसको साथ रखेंगे तो हम तसलसल रख सकेंगे। तसलसल पे बहुत ज़ोर है, यानी एक तरफ वो डायनामिज़म की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तसलसल की बात करते हैं। हमारी शनाख्त में भी तसलसल है, और ये तसलसल इसलिए है, जो आपने बात तब्दीली की है, कि
जितना भी मॉडर्निटी का तस्वुर है उसमें सियाक व सबाक और कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, तसलसल तभी कायम हो सकता है जब भी हम उसकी ताबीर करें माजी की तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में करें जो इस वक्त का है, और ये जान के कि आगे बदल जाएगा। तो ये जो कॉन्टेक्चुअल है उसको अल्लामा इकबाल के यहाँ डायनामिज़म कि सोसाइटी में एक डायनामिज़म मौजूद है। डायनामिज़म के लिए उर्दू में लफ्ज़ कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हरकियात का तर्जुमा किया जाता है कि उसमें तसलसल अंदर से मौजूद है। नहीं, डायनामिज़म का मतलब ये नहीं कि वो बाहर से कोई हरकत आएगी, बल्कि अंदर ही उसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो सोशल इदारा है या वो। तो ये जो तसलसल है, अल्लामा इकबाल ने इसको बहुत वाज़ेह तौर पर भी बहुत जगह कहा है, और इसी को अल्लामा इकबाल की खूबी है कि हम अभी तक इकबाल को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए, और ये इसलिए है कि हमारा कंटेक्स्ट भी बदलता जाता है और अल्लामा इकबाल हर कंटेक्स्ट में रेलेवेंट भी नज़र आता है। वाह वाह। डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, इसी बात को आगे, इस सवाल को एक और तरीके से करूँगा। हमें बार बार बताया जाता है इकबाल का तसव्वुर हरकत, या कहा जाता है कि इकबाल तग़य्युर को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, और अब तो खैर जदीद साइंस ने भी ये कह दिया है, या इकबाल के वक्त में भी ये इंकशाफात शुरू हो गए थे कि हरकत ही से ज़िंदगी है, जहाँ पर हरकत नहीं वहाँ पर ज़िंदगी नहीं, ज़ौक़ परवाज़ नहीं तो ज़िंदगी नहीं। इकबाल की हरकियात, हरकत, तसव्वुर तग़य्युर और मुसलसल आगे बढ़ने और तब्दीली का अमल, इस पर आप बताइए। देखिए अज़हर अली अब्द साहब, शुक्रिया। बात एक तग़य्युर को है ज़माने में, ये इकबाल की स्टेटमेंट है। बिल्कुल। इकबाल सब कॉन्टिनेंट में हमारे, यानी बतौर मुसलमान, मैं कन्वर्टेड मुसलमान हूँ, मैं अरब नहीं हूँ, मैं कन्वर्टेड मुसलमान हूँ, और बरे सगीर में मेरे मुसलमान होने का जो इज्तिमाई शाऊर है, जो इज्तिमाई तजुर्बा है, वो हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सूरत में नज़र आता है। बिल्कुल। मेरे सारे एक्सपीरियंस को, मेरे सारे तजुर्बात को इकबाल ने उनकी नुमाइंदगी की है। फ़िक्र इकबाल ने जिस तग़य्युर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हम उससे आगे, हमारी कम्युनिटी उससे आगे कदम उस वक्त बढ़ाएगी जब हम अपने अहवाल पर पूरी तरह से काबू पा लेंगे और उनसे आगे मूव करेंगे। डॉक्टर साहब अपने अहवाल पर काबू पाएंगे और फिर आगे की तरफ सफ़र करेंगे। यहीं से आपकी गुफ्तगू को हम मुत्तसिल करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, अपने मेहमानों से बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सच स्पेशल में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आज इकबाल डे है, तो यकीनन उन्हीं पे खूबसूरत डिस्कशन का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। जी आप जी जनाब डॉक्टर खालिद मसूद साहब, डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, डॉक्टर समीना यास्मीन साहिबा, जो इकबाल के हवाले से तीनों शख्सियात एक फ़हम रखती हैं, बिल्कुल मुताला रखती हैं। जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, मैंने वो इकबाल का जो तस्वुर हरकत था, यानी आगे 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 बढ़ते जी, मैं रहने ये की, गुजारिश कर रहा था कि जब तक हमारे अहवाल तब्दील नहीं होंगे, इकबाल का रेफरेंस तब्दील नहीं होगा। मसलन मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा होता कि आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो इकबाल का जिक्र, इकबाल पर गुफ्तगू हम एक तारीख़ के तौर पे कर रहे होते हैं कि हमारे इज्तिमाई ज़िंदगी में एक दौर ऐसा आया था जब एक बहुत बड़े सोचने वाले ने हमें एक रास्ते दिखाए, हमारे मसाइल पे बात की, हमें कुछ राहें सुझाई जिन पे हम चले, और अब हम बहुत आगे आ चुके हैं। आज हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन आज जब हम इकबाल के तजावीज़ पे गौर करते हैं, इकबाल की फ़िक्र पे गौर करते हैं, तो वो हमारा माजी नहीं, वो हमारा, मुझे ये बताइए कि शिकवा क्या आज का लिखा हुआ मालूम नहीं होता? ऐसे ही लगता है उसमें से कौन सा शिकवा है जो आज हम पे, आज भी बर्क हम पे गिर रही है? तो इसका मतलब ये है कि बतौर कम्युनिटी हमने आगे का सफ़र नहीं किया। जब हम एक जगह पे रुके रहेंगे, इकबाल वो सोचने वाला है जो हमें आगे की तरफ भेजना चाहता है, जो हमें मुस्तकबिल की तरफ मुतवज्जो करना चाहता है। हम में से एक नासमझी में ये बात हो गई कि हमारे
ہمارے پوشاک کا ایک کونا تاریخ کی جھاڑی میں پھنس گیا. ہم نے اس کو غلط سمجھ لیا. اب ہم جب چلنے کی زور لگا کے کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر پیچھے سے پھٹنے کی یا اکھڑنے کی یا الجھنے کی آواز آتی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں اوپر اٹھنا ہے. اقبال بھی اس وقت خوش ہوگا جب ہم اقبال کو صحیح طور پہ سمجھتے ہوئے زندگی کے احوال پر ان پہ پورا نہیں اتریں گے, ان پہ غلبہ پائیں گے. ہمیں اپنی تقدیر, اقبال کی تجویز میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں, ہمیں اپنا مستقبل خود تخلیق کرنا ہے. جی واہ. ڈاکٹر ثمینہ یاسمین صاحبہ, دونوں شخصیات نے اقبال کی تعلیمات میں آگے بڑھنے کو اور ان کا جو اقبال کا ایک تصور ہے تغیر کا, حرکت کا, اجتہاد کا اور زمانے کو لے کے آگے ساتھ چلنے کا, اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو کی. یہی تصور اگر ہماری تعلیم میں جاگزیں ہو جائے, آگے بڑھنے کا جذبہ, مسلسل ترقی کرنے کا عمل, کسی ایک جگہ پہ جامد نہ ہونے کا عزم, تو ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے ابھی تک. فرمائیے گا. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال کی بات کو, ڈاکٹر کامران کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انہوں نے جو جدید تعلیم کا تصور دیا, جدید تعلیم کا تصور تو 150 سال پہلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس بات پر زور دیا تھا کہ آپ جدید تعلیم سے مراد انگریزی تعلیم تھی کہ وہ حاصل کریں. اس کی ریزن یہ تھی کہ جب تک آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے, آپ انگریز کے زیر تسلط تھے, کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے تو اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسل کو جدید تعلیم سے آراستہ کریں. لیکن ان کنٹریری ٹو دیٹ, قائد علامہ اقبال جو تھے وہ سر سید احمد خان کے نظریات کے برعکس وہ کہتے تھے کہ جدید تعلیم جو ہے, جدید تعلیم سے مراد ان کی مغربی تعلیم تھی, انگریزی تعلیم تھی. یہ صرف مادیت پرستی پر مبنی ہے. مادیت پرستی کیا ہے؟ مغربی تعلیم جو ہے وہ الحاد اور بے دینیت کو فروغ دے رہی ہے, بے دینیت کو پھیلا رہی ہے ان کے اکارڈنگلی. لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ خوش تو ہیں ہم جوانوں کی ترقی سے بہت, مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد کبھی. ہم اس کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو اس کے تاریک پہلو ہیں, تاریک شاید پراپر لفظ نہ ہو, جو اس کا ایک نیگیٹو پہلو کہہ لیں آپ کہ جی ہم جب مغربیت کی طرف چلتے ہیں تو ہم اپنا رستہ جو ہے وہ کھو دیتے ہیں, کیونکہ مغربیت آپ کو بے دینی کی طرف لے جاتی ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, ایگزیکٹلی کہا اقبال نے. جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب یہاں کہ علامہ اقبال ایک قوم کی بنیاد رکھ رہے ہیں, ایک قوم کو آگے بڑھنے کی, ایک ملک کی ترقی کی, ایک ملک کی علیحدگی کے لیے مسلمانوں کو اپنا جو مسلمان ملک ان کو چاہیے تھا, جو اسلام پہ بیس تھا, جو اپنے دین پہ بیس تھا, اس کے ساتھ وہ مغربی تعلیم سے اتنے نالاں کیوں نظر آتے ہیں ہمیں؟ اس کی ریزن شاید یہ تھی کہ مادیت پرستی, عقل پرستی, تن پرستی اور تعیش و آرام جو تھا وہ اس نسل میں اس وقت تک سرایت کر چکا تھا. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان نوجوان جو ہیں ان کے عقائد کو یہ مغربی تعلیم جو ہے وہ متزلزل کر رہی ہے. ایک طرف سے وہ ان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے, جدید تعلیم حاصل کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نسل کی جو منزل ہے اس سے بھٹکنے نہیں دینا. ان کو ایک منزل کا تعین آپ نے دے دیا, اس منزل کے تعین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دینی ہے. جب تک آپ ان دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ نہیں لے کے چلیں گے اس وقت تک آپ کسی بہتر نتائج کے متحمل نہیں ہو سکتے, بہتر نتائج حاصل نہیں کر سکتے آپ. جی بالکل صحیح. جی آپ کمپلیٹ کر لیجئے کوئی اگر بات. جی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہم بظاہر ایک جو لے مین ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنی قوم کو شعور دینے کے لیے ہمیں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی ہے. ان دونوں میں ایک گہرا ربط ہے جس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بالکل. ہمیں وقفے پہ جانا ہے, لیکن وقفے سے قبل ایک سوال ڈاکٹر صاحب کے لیے چھوڑ چلتے ہیں اور واپسی پر کہ یہ اقبال نے یہ جو ابھی بات ہوئی, یہ جو ایک بیلنس تصور دیا امت مسلمہ کو. ویسے تو کہتے ہیں نا کہ اگر اقبال
ایرانی فلسفہ اور مغرب میں جا کے مغربی فلسفہ نہ پڑھتے تو اقبال نہ ہوتے. اس فلسفے نے ایک شعور انہیں دیا، اور کیونکہ اس مشرقی فلسفہ اور مشرقی تعلیم وہ پہلے سے ان کی جڑوں میں تھی اپنے اساتذہ سے، تو اس کا ایک بہت ہی ترقی یافتہ جو بلینڈ ہے انہوں نے، یا اگر بلینڈ نہ کہیں تو ایک ارتقاء دونوں سے لے کے انہوں نے حاصل کیا. وہ آج بھی عالم اسلام کی ضرورت ہے. یہ سوال میرا ہوگا. بالکل انشاءاللہ بریک کے بعد ناظرین اپنے مہمانوں سے یہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے اقبال کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی آپ سے ڈاکٹر صاحب، میں نے جو وقفے سے پہلے سوال کیا تھا اس کو بالکل ایک سادہ آدمی جو کہ میں خود ہوں اس کے الفاظ میں اگر بیان کیا جائے کہ جو سائنس کی تعلیم ہے یا ماڈرن تعلیم ہے، ماڈرن فلسفہ ہے، یا اور سادہ کر لیں جو مغرب کی ترقی ہے، وہ اور اسلام کی تعلیمات کی جو جڑیں ہیں انہی کو ساتھ لے کے جب ہم آگے چلیں گے تو زمانے کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ترقی کریں گے. اور یہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ یورپ نے جو ترقی کی وہ جو اسلامی دور کے سائنسدان تھے اور فلاسفہ تھے ان کے کاندھوں پر وہ سوار ہوئے اور پھر ترقی کی، اور بات بھی صحیح ہے. تو اقبال اس چیز کو بھی ہمیں یاد بھی کراتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے. نہیں، صحیح بات ہے آپ کی. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس تنقید کو پورے تناظر میں نہیں دیکھتے. جیسے پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا کہ اقبال کا جو کانٹیکسٹ ہے، تناظر ہے، سیاق و سباق ہے، وہ مختلف ہے سرجیت کے زمانے سے. ایک تو اس وقت کلونیل پیریڈ تھا اور وہ یادیں لوگوں کے ذہنوں میں تھیں جس طرح زیادتی کی گئی کلونیل پیریڈ میں. اقبال کا جو دور ہے وہ تنقید کا، نقد کا دور ہے. اس میں ہم دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں. جہاں انہوں نے مغرب کا نقد کیا ہے اور مغرب کی سارے تصورات کا، وہاں انہوں نے اسلام کی جو سمجھ ہے، اسلام کی جو فہم ہے ہمارے ہاں جو جاری تھی اس پر بھی نقد کیا ہے. دو چیزیں اس میں کہنا چاہوں گا. علامہ اقبال کے ہاں دو پوائنٹ پہ میں زور دینا چاہوں گا. ایک تو ماڈرنٹی کے بارے میں آج تک ویسٹ کا جو مخمصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف ویسٹرن ماڈرنٹی ہے، جبکہ دنیا کی تاریخ میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ سارے جگہوں پہ آئی ہیں اور وہ ہر کانٹیکسٹ کے اس کے مطابق جو بھی سیاق و سباق تھا، جو بھی معاشرہ تھا اس کے مطابق تبدیلیاں آئیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی صرف یورپ میں آئی باقی جگہ نہیں آئی. ایک تو علامہ اقبال نے اس پہ نقد کیا کہ ماڈرنٹی کا مطلب ویسٹرن ماڈرنٹی نہیں ہے. اچھا، ویسٹرن ماڈرنٹی کہ چونکہ اپنا ایک خاص کانٹیکسٹ تھا اس لیے وہ مذہب کے خلاف تھی، کیونکہ ساری خرابیاں مذہبی جنگوں کی اور جو پادری تھے ان کے جو سختی تھی ان کی وجہ سے ایک اناد پیدا ہو گیا مذہب سے، جس کو سیکولرزم کا معنی یہ لادینیت نہیں تھا. سیکولرزم کا لفظی معنی جو ہے نا وہ ہے کہ ہم اصلی، یعنی جو جدید تقاضے ہیں ان کے مطابق مذہب کی تعبیر کی جائے. اور یہ سیکولرزم کی تحریک بھی خود دینی علماء کے یورپ کے ان کے اندر سے شروع ہوئی. تو یہ جو تبدیلی آئی وہ ویسٹرن ماڈرنٹی کے تصور کے کہ ہمارے ہاں، اور اس میں انہوں نے جمہوریت کا مطلب یہ لیا کہ اسٹیٹ کا جبر پورے کا پورا رکھا. اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو، سوورنٹی کو انہوں نے، میں بہت ہی مختصر انداز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوورنٹی کا لفظ لیا، سارے کا لیا، اس میں سے جبر کو تو لیا لیکن اس کی جو تھیولوجی ہے دینی، اس کو انہوں نے سیکولر میں تبدیل کر لیا. جبر باقی رہا. اچھا، اس کی تنقید ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کس طرح پائے کو. اچھا، دوسری طرف یعنی جہاں پر وہ جمہوریت کے حوالے سے اقبال اپنے اندیشوں کا اظہار کرتے ہیں، خالی اندیشوں کا نہیں، خالی اندیشوں کا نہیں، حوالے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ ویسٹ کا جو سارے کا سارا ہے وہ اپنے علاقے کی ماڈرنٹی کو ہی ماڈل سمجھتے تھے اور سب جگہ چاہتے تھے اسی طرح کی ریفارم ہو، اسی طرح سب کچھ ہو. دوسری چیز جس پہ ان کا زور ہے
وہ ہے دوئی کا، سنویت کا۔ مغرب کی جو پوری کی پوری ترقی ہے، پوری کی پوری فکر ہے، اس میں سنویت سائنس کے ساتھ زیادہ آ گئی، صحیح، اور ججمنٹ کا غلط اور صحیح کا ایک دوئی کا آیا۔ اچھا، جو اسلام کے اندر ہے دوئی سے توحید کی طرف، وہ دوئی جو ہے نا اللہ کے، شیطان جو ہے نا وہ اللہ کے بالمقابل نہیں ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ بالکل ہمارے ہاں فکری جو دینی جو فکر ہے اس میں سنویت اصلاح آ گئی کہ شیطان اور اللہ بالمقابل آ گئے، نیکی اور بدی دو الگ الگ تصور ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح دین اور دنیا یہ الگ الگ۔ تو علامہ اقبال کے ہاں جو سب سے بڑا سنویت پہ اور دوئی پہ زور کر کے توحید کے اصل مفہوم پہ واپس واہ آنے کا۔ واہ واہ، بہت بہت خوب، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں بالکل ایک تھوڑا سا ہٹ کے سوال کر رہا ہوں کہ یہ اقبال کا کلام اگر ہم خاص طور پہ نوجوان نسل کو ہم یہ بتائیں کہ ایک اس میں پیغام تو ہے یقیناً، اور اقبال تو اقبال ہے اس لیے کہ اس کے کلام میں پیغام ہے، لیکن اقبال کے کلام کی خوبصورتی، اس کا ردم، اس کی موسیقیت، اس کا ترنم، میں ان کی ایک نظم پڑھ رہا تھا جو یہ زندگی سے متعلق ہے، اور وہ زندگی کو ایک آبشار اور ندی سے تصور دیتے ہیں، وہ ایسے جیسے پانی کی موجیں آگے بڑھتی ہیں، تو ہم موسیقی سنتے ہیں، ہم غزلیں سنتے ہیں، ہم جو ہے وہ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں ذرا مختلف تجربے سے، تو خود اس میں بھی اقبال کا کلام معجز نما ہے۔ اقبال کی نظمیں پڑھ کے تو دیکھیں، ایک دفعہ پڑھیں، ان میں جو ترنم ہے، جو خوبصورتی ہے، انسان کو کسی اور دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا ہٹ کے سوال ہے لیکن بہرحال آپ نے صحیح بات کی۔ خود اقبال کا یہ کلیم ہے کہ جس نے مجھے شاعر سمجھا اس نے گویا مجھ پہ ظلم کیا۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اقبال سے بڑا شاعر ہمارے اردو اور فارسی کی تاریخ میں، پاکستان سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات جو اقبال نے اصرار کہی کہ میرے مخاطب ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ یادیں نو ہیں۔ اقبال نے جو بھی لکھا وہ نوجوانوں کے لیے لکھا۔ اقبال جب فیوچر کی بات کرتے ہیں، دیکھیے اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے اس وقت ہمارے لیے، یعنی اس جب اقبال وہ لکھ رہے تھے کہ زیادہ معنی خیز وہ نسل ہے جسے ابھی جنم لینا ہے، صحیح، کیونکہ مستقبل کا تعین وہ نسل کرے گی۔ اچھا، تو اقبال نے کہا میں جو بھی پیغام دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک بریک لینی ہے، لیکن جیسے پچھلی بریک میں ہم نے وعدہ پورا کیا تھا کہ آپ کی گفتگو مکمل ہم نے کروائی تھی، ابھی بھی انشاءاللہ ایگزیکٹلی، انشاءاللہ ناظرین یہ خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اسپیشل میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ناظرین، اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری، تو میں چاہوں گی کہ بنا کسی تاخیر کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں۔ جی ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب، وقفے سے قبل میں نے سوال کیا تھا کہ اقبال کے کلام میں جو ترنم، جو موسیقیت، جو ردم، جو خوبصورتی ہے، ان کی بعض ایسی نظمیں ہیں کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو ایک اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ مسجد قرطبہ پہ نظم ہے، زندگی پر ایک نظم ہے، ایک ان کی بڑی خوبصورت نظم ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، ایک ندی پر ہے، لیکن ندی اور ندی کا پانی کیسے آگے بڑھتا ہے، کیا خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب، آپ وہ فرما رہے تھے۔ جی، شاعر جب لکھتا ہے تو اس کے تصور میں کوئی ہوتا ہے، اس کی ساری رانائی، اس کی فکر کا سارا تلاطم اس شخصیت یا اس کردار کے ساتھ وابستہ ہے جس کے لیے وہ لکھ رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں اور اپنے نوجوانوں کو بتاؤں کہ اقبال جب شاعری کرتے تھے تو ان کے تصور میں جس کردار کے لیے وہ شاعری کر رہے تھے وہ نوجوان نسل تھی۔ اقبال کے ہاں جو جوش پایا جاتا ہے، اقبال کے ہاں جو جذبہ پایا جاتا ہے، اقبال کے ہاں جو ردھم اور نغمگیت پائی جاتی ہے، اقبال کے ہاں جو تلاطم پیدا ہوتا ہے زندگی میں تغیر کا، وہ سارا اس لیے ہے کہ وہ یادیں نو کے لیے، ساری امیدیں، ساری آس انہوں نے نوجوان نسل کے لیے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یا پھر وہ جو دیار عشق میں اپنا مقام، نیا زمانہ نئے اس سے بڑا پیغام۔ دیکھیے، دنیا وہی ہے، آپ کی دنیا وہی ہے، اچھی یا بری، جو آپ خود تشکیل کریں گے۔ اقبال نے
बाइसरार, जो मैं अगर आप पूछें कि इकबाल ने तालीम, बच्चों की तालीम और तरबियत पर 1902 में जो शख्स 1902 में जो शख्स ये कह रहा है कि तेज तरीन तरक्की के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी का लफ्ज इस्तेमाल किया था, प्राइमरी एजुकेशन पे करनी चाहिए। बिल्कुल, आज भी हम यही बात कर रहे हैं। मैं इस बात को दीनी तालीम और गैर दीनी तालीम की तरफ नहीं जाता। इल्म का कोई मजहब नहीं है, सही। इल्म हमारी मुसलमान तारीख में आप ये देखिए कि इकबाल के मुआसर बहुत बड़े साइंसदान थे आइंस्टाइन। जी जी। आज भी फिजिक्स की दुनिया बहुत आगे निकल गई है। आज भी फिजिक्स की दुनिया अभी तक आइंस्टाइन के इरा में रह रही है। जी जी, सही है। सबसे बड़ी ज्यादा अच्छी मिसाल दी। मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एप्रिशिएशन जो जिक्र जो नजर आता है वो इकबाल के यहाँ नजर आता है। नजरिया इजाफियत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर इसका इकबाल मतलब ने, ये है कि इकबाल जब इल्म कहते हैं तो उन्हें इल्म है इस चीज़ का, शऊर और इदराक है इस चीज़ का कि इल्म का ताल्लुक मशरक और मगरब से नहीं, इल्म का ताल्लुक इल्म के साथ है। देखिए, मगरबी तालीम के खिलाफ इकबाल तालीम के खिलाफ नहीं थे। मगरब की कुछ चीज़ों से वो इसलिए कि हम मशरक में हैं, हमारा अपना तनाजुर है, उनके अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो वो नहीं होगा। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक और भी बात है। ख़ुद उस वक्त इकबाल के दौर के जो मगरबी फ़लसफ़ा थे, मगरबी तालीम में नक्स और कमियां वो भी निकाल रहे थे उस वक्त। देखिए, हाँ, आप जब यानी सारी टोटलिटी की बात नहीं कर रहा। जो इल्म आपको हाजिर मौजूद से बेजार ना करे वो तरक्की नहीं कर रहा। अगर आपका इल्म आपको ये शऊर देता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी फिक्र जामद हो गई है। इल्म का रास्ता हमेशा, आप देखिए, कभी तसव्वुर कर सकते थे कि हमने असातीर में पढ़ा कि तिलिस्मी आईना सिर्फ जादूगर के पास होता है जिसमें वो दुनिया के हवाल देखता है। अब हम सबकी जेब में है वो तिलिस्मी आईना। कभी हम सोच सकते थे कि चले मैं कालीन पे नहीं उठ सकता हूँ बैठ के अभी भी, लेकिन मैं हवा में उठ सकता हूँ, मैं हजारों मील सफर कर सकता हूँ। तो ये इल्म का रुख आगे की तरफ है। इकबाल को जो एक गलती होती है हमारे यहाँ असातिज़ा में, इकबाल को मगरब का दुश्मन और मगरब से नबर्द आजमा दिखाया जाता है, जो कि गलत है। इकबाल ने अपने असर में मगरब से मुकालमा किया। आप पानी की बात कर रहे थे, गोयटे ने एक नगमा मोहम्मद नज़म लिखी थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जिसको इकबाल ने बड़ा पसंद किया। और जुए आब एक नदी से तशबीह दी थी उन्होंने हज़रत की ज़ात मुबारक को। और जुए आब, इकबाल मगरब से, अभी बात हो रही थी मुकालमा प्यामे मशरक की सूरत में, ज़िंदगी मशरक, अव्वल तो हयात को मशरक मगरब शुमाल जनूब में तकसीम नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि इन सारी सिमतों में तनाजुरात का फ़र्क है, लिहाजा ये इनको अपनी जगह पे दुरुस्त समझते हुए जहाँ जहाँ नजरी इख्तलाफ है उस पर मुकालमा करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पैगाम दिया। और हमारी निजात नौ के लिए भी इकबाल का यही पैगाम है कि इल्म को आप हासिल करें और इस दर्जे पे पहुंच जाएं कि आप इल्म को तख्लीक करना शुरू कर दें। वाह। जो इल्म आप अभी हम कंज्यूमर हैं, हम सब कंज्यूमर हैं, जो इल्म आप तख्लीक करेंगे उसके फिर आप मालिक होंगे। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, जो तालीम है इंसान को, उसमें बुनियादी बात वो यही है कि वो तख्लीकी सलाहियतें पैदा करती है। इकबाल ने भी, जब इकबाल के तसव्वुर तालीम की हम बात करते हैं और पढ़ते हैं, तो वही है कि तख्लीक, वो तो इकबाल तो कहता है ये कायनात भी अभी तख्लीक के मराहिल में है और अभी भी कुन फयकून की सदा आ रही है। तो तख्लीक का जो तसव्वुर और तख्लीक करने का मुसलसल जो एक बयानिया है, वो इकबाल के तसव्वुर तालीम में भी बुनियादी बात है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, ब्रेक की जाने बढ़ना है। माज़ूर साहब, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इसी सवाल का जवाब हम आप ही से लेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन, आज यौम इकबाल बहुत ही
جور خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تو میں چاہوں گی اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں، لیکن اس سے پہلے آپ جیسا مہمانوں کے ایک دفعہ پھر سے ہم تعارف کروا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر سمینہ یاسمین صاحبہ. آپ مہمانوں کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. ہماری خوش قسمتی کے اقبال شناس شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سمینہ یاسمین صاحبہ سے میں نے سوال کیا تھا کہ موجودہ دنیا کہتے ہیں کہ تخلیق کی دنیا ہے، جن جنریشن میں، جن ممالک میں، جن کمیونٹیز میں جذبہ تخلیق موجود نہیں اور وہ خود کوئی تخلیق نہیں کر رہی، وہ قوموں کی صفوں میں بہت پیچھے چلی جائیں گی. صرف پیچھے نہیں، بہت پیچھے. تو خود اقبال کی تعلیم ہم میں اتنا جذبہ تخلیق، اقبال کی تعلیمات پیدا کرتی ہیں کہ اگر ہم اپنے نظام تعلیم میں وہ انکلکیٹ کر لیں، یعنی شامل کر لیں، تو جو ہماری موجودہ صورتحال ہے یہ ٹرن راؤنڈ ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ کہیں سے بھی، علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، وہ خواہ مغربی ہو یا مشرقیت ہو، کیونکہ اقبال شاعر مشرق تھے، وہ اپنی نسل کو مشرقیت کی نظر سے دیکھتے تھے. جہاں تک مغربی تعلیم کا تعلق تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی اندھی تقلید، علم حاصل کرنے سے یا مغربی تعلیم حاصل کرنے سے انہوں نے کبھی کنٹراڈکٹ نہیں کیا، اس پہ کبھی منع نہیں کیا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جو نوجوان نسل اس کی اندھی تقلید کر رہی ہے، وہ اندھی تقلید جو ہے اس نوجوان نسل سے ان کا نسب العین چھین لے گی، کیونکہ وہ جو اس کو بے راہ رویت بھی کہتے ہیں، اس کو وہ لادینیت بھی کہتے ہیں، اس کو وہ الحاد بھی کہتے ہیں. اب انہی اندھیروں سے ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گی، کیونکہ جب تک آپ کو صحیح راہ، صحیح منزل آپ اپنی متعین نہیں کر لیتے، آپ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے. جس طرح انہوں نے شاہین کے بچوں کو، وہ نئی نسل کو شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جی شاہین جو ہے وہ زمین پہ شکار نہیں کرتا، شاہین کی بہت بلند پرواز ہے، وہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نئی نسل جو ہے، ہماری آنے والی نسل جو ہے یہ شاہین ہے. اور جو مغربیت ہے، مغربی تعلیم جو ہے، وہ ان بچوں کو خاک بازی سے، شاہین سے لے کے جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور، خاک بازی کا سبق دے کے نظریہ توحید سے دور لے جاتی ہے. اسی لیے تو انہوں نے یہ کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب، یہ تو باتیں ہو گئیں جو اقبال کے حوالے سے ہیں، اور جو بھی شخص یہ کہتا ہے کہ اقبال کی بات پیچھے کی بات ہے، ماضی کی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو دلیل صبح ہے یا دلیل آفتاب ہے وہ خود آفتاب آمد، کہ آپ آفتاب کو دیکھ لیں تو دلیل وہ خود ہے. تو اقبال کی شاعری کو پڑھ لیں، اقبال کی نثر کو دیکھ لیں تو وہ خود ایک دلیل ہے کہ اقبال کتنا آگے کا سوچتے ہیں، اور تخلیقی عمل میں خاص طور پہ جس طرح سے وہ گائیڈ کرتے ہیں. یہ تو سب کچھ ہو گیا. اب پروگرام کے اس حصے میں جو ہمارا دوسرا حصہ ہے، میں چاہوں گا کچھ امپلیمنٹیشن کی بات آ جائے آپ سے، تجاویز ہم لیں کہ کس طرح اپنی قوم کو، جب ہم نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں تو پھر وہی بات ہے، کیونکہ نوجوان نسل میں آگے بڑھنے کا اور تخلیقی جذبہ ہوتا ہے. لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ بعض بوڑھے بھی نوجوان ہوتے ہیں کہ ان میں تخلیقی جذبہ وہی ہوتا ہے جو نوجوانوں کو ہوتا ہے. تو نوجوان سے مراد تخلیقی جذبہ اور تخلیقی عمل کو آگے بڑھانے والے لوگ. اب وہ کیسے ہم ان کو قریب لائیں اقبال کی تعلیمات سے؟ اور جب اقبال کی میں بات کرتا ہوں تو پھر میں اسلام کا بھی کہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات سے، کہ وہی اقبال کی تعلیمات. بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں. کالر ہیں، کالر کے بعد آپ کی جانب آتے ہیں. جی امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. وعلیکم السلام میم. سرچ ٹی وی کا یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ موقع محل کے لحاظ سے پروگرام کرتا ہے. بہت شکریہ. چند سیکنڈ زیادہ دیں تاکہ میں بھی محمد ڈاکٹر جی بولیں، کیا کہنا چاہیں گے، بولیں. کچھ اچھی بات عرض کر سکوں. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم پاکستانی قوموں پہ بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا. سب سے بڑا احسان تو یہ مسلمانوں کے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں، اور اس کے بعد احسان یہ کیا ہمارے ملک کے اندر ایسی ایسی شخصیات پیدا فرمائی جیسے سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، سر سید احمد خان، قائد اعظم لیاقت علی خان، اور یہ ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، انہوں نے کوئی کسر ہمیں مہذب
इंसान बनने में और आला किरदार बनने में कसर नहीं छोड़ी। बात दरअसल ये है कि अल्लामा इकबाल ने किस मौजू पे, किस टॉपिक पे हमारी रहनुमाई नहीं की। और आज मैं एक बात से इख्तिलाफ करूंगा आप लोगों के कि हम शाहीन नहीं है, हम शाहीन से बढ़कर भी हैं। अगर ऐसा होता तो अल्लाह पाक शाहीन को अशरफुल मखलूकात करार देता। हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात करार दिया है और हमसे बढ़ के शाहीन नहीं, शाहीन से बढ़ के हम हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनन बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू और इन्हीं तमाम तर चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। जी आबिद साहब। जी डॉक्टर साहब, अब इकबाल को कैसे समझाएं, कैसे उसको सिलेबस में इस तरह से शामिल करें, और सिर्फ सिलेबस नहीं, हमारे टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, कि इकबाल की फ़िक्र के करीब आ जाएं हम। असल में अल्लामा की जो फ़िक्र और इल्म दोनों साथ चलते हैं, और उसमें असल जो रहनुमाई अल्लामा इकबाल की फ़िक्र को है वो ख़ुद इस्लामी रिवायत से है। सबसे पहले उसमें कुरान है, और उसके बाद जो फ़लसफ़ा उन्होंने पढ़ा वो मगरबी फ़लसफ़े के साथ साथ जो मुसलमानों के यहाँ जो फ़लसफ़े की रिवायत है उसको उन्होंने पढ़ा। उनका थीसिस इशराक पे था, उनका वास्ता इस्लामी ममालिक के लोगों से रहा। और वो इसमें से जो चीज़ मैं मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में 2 पॉइंट जो जिसका अल्लामा के यहाँ ज़िक्र मिलता है। एक तो कुरान मजीद में अमर और खल्क, एक अमर की दुनिया है, एक खल्क की दुनिया है। अमर की दुनिया में इंसान का रोल बहुत कम है, लेकिन खल्क की दुनिया में इस्लाम का इंसान का रोल ज़्यादा है। बिल्कुल सही। और जो खिलाफत है अर्ज़ी इंसान को जो दी गई है वो खल्क की दुनिया में दी गई है। इसको इब्न तैमिया ने भी लिया है, इब्न सीना ने भी लिया है, बहुत लोगों ने इस पर बहस की है कुरान मजीद में। खल्क की दुनिया में हम आमतौर पर ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने खालिक कुल अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो भी तख्लीक की है उसमें इंसान के इरादे की गुंजाइश रखी है। बिल्कुल अमर में गुंजाइश नहीं है, खल्क में गुंजाइश है। और उसमें दूसरी चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त है कि खल्क में इंसान को जो बताया गया कि इल्म कहाँ से मिलता है, अल्लमल इंसान मालम या आलम। एक तो ये कि ये मुसलसल रहेगा जी, यानी जो नहीं जानता इंसान वो जानता जाएगा। इसको वक्फे के बाद इंशाल्लाह। एग्जैक्टली नाज़रीन, अपने मेहमानों से खूबसूरत डिस्कशन के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अपने मेहमानों से बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन का सिलसिला जारी है। सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। जी आबिद साहब। जी, हमारी तो मैं अक्सर कहता हूँ खुशकिस्मती होती है कि हम वक्फे के दौरान एग्जैक्टली बिल्कुल इंटेलेक्चुअल से, दानिश्वरों से, उलमा से इस्तिफादा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे वही सवाल पैदा किया था, वक्फे में भी हम जिक्र कर रहे थे, वही दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना, नए सुबह शाम पैदा कर। तो वो एक तख्लीकी अमल से होते हैं, और सोच तब्दील होने से, असल बात तो सोच है, फ़िक्र है, वो कैसे अब हम अपने मुआशरे में उसको नाफिज करें, इंस्टिल करें, इनकलकेट करें। जी, वो इल्म का जो प्रोसेस है ना उसको समझने की ज़रूरत है। आजकल जो हम कहते हैं ना क्रिएटिंग नॉलेज, उससे अक्सर लोग पसंद नहीं करते कि नॉलेज तो ऊपर से आता है। तो अल्लाह ताला के जो आप कुरान मजीद को पढ़ें, एक तो वो है नॉलेज जो आपकी जिबिलत में रखा हुआ है, अब जिससे आप अच्छाई बुराई को भी समझते हैं। वो अच्छाई बुराई आपके तजर्बे से है, यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पूरी अच्छी हो पूरी बुरी हो, बल्कि आप तजर्बे में देखते हैं कि ज़्यादातर जो अच्छी है आप उसको अच्छा समझते हैं। कुरान मजीद में जो अल्लमल इंसान मालम यालम, उसके साथ एक और चीज़ है, अल्लमल इंसान बिल कलम, अल्लम बिल कलम। जी जी जी, मैं उसको कलम को टेक्नोलॉजी लेता हूँ। जी बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी अल्लामा इकबाल के यहाँ वो साइंस है। साइंस जो है ना वो फैक्ट पे ज़्यादा करती है, और जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जो उसकी सब्जेक्टिविटी है, उस पे कम ज़ोर देती है। लेकिन अल्लामा इकबाल के यहाँ दोनों पे ज़ोर है। तो वो मगरबी तसव्वुर जो है इल्म का, उससे भी हटते हैं,
اور پہلے میں قلم کی بات کروں، یہ علم کی ٹیکنالوجی، بالکل ایک قلم جو ہے نا اس کا تصور ہے. یہ ہمارے دور میں ہی دیکھیں نا، قلم کی کیا، ہم نے سرکنڈے کے قلم سے لکھا، پھر زیڈ کی، جی کی نب آئی، پھر پین آیا، پھر بال پوائنٹ آیا، اور اب وہ ہم انگلی سے لکھتے ہیں ٹچ سے. یہ سب قلم ہے. بالکل. اس میں ایک تو ہے کہ قلم کے ساتھ ہم جو تصورات ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کو ہم لکھ کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ایک تو قلم کا وہ کمیونیکیشن کا کام ہے. دوسرا قلم کا یہ ہے کہ آپ کے جو تصورات ہیں ان کو شکلی، یعنی ایسی چیز جو آپ دیکھ سکیں، جس کو آپ محسوس کر سکیں. قلم میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس کو، آپ کے تصورات کو، آپ کے فکر کو ان چیزوں میں تبدیل میٹیریلائز کر دیتے ہیں. میٹیریلائز کر. جی جی. اچھا، اب علامہ اقبال کے ہاں دونوں چیزوں پہ زور ہے. ایک تو سائنس کا جو فیکٹ پہ زور ہے، اور دوسری طرف اسی لیے جو آپ ذکر کر رہے تھے، علامہ اقبال کے ہاں جو آخری خطبہ ہے وہ ریلیجن کی سائنٹیفک اسٹڈی پہ زور ہے. وہ یہ ریلیجن کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس میں ریلیجن کا تجربہ کیا ہے، اور اس کے لیے وہ صوفیزم کا کہتے ہیں کہ تصوف میں آج کل نجم الدین کبریٰ کی جو فواہل الجمال ہے اس پہ کام کر رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے جو اپنے تجربات ہیں ان کو لکھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ نے اپنے تجربات کو لکھا ہوا ہے. تو وہ ایک طرح سے آپ کے پاس ایک کیس سٹڈی موجود ہے. اس کیس سٹڈی کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں تو آپ کو ریلیجن کے بارے میں بھی اور اس بات کے بارے میں بھی کہ انسان اپنے تجربے اور اپنا جو جبلی طور پر جو اس کو علم ہے اس کو کس طرح تعبیر کرتا ہے اور کس طرح اس سے اپنی اصلاح کرتا ہے اور اس سے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو علامہ اقبال نے جس پہ بات کی اس پہ بہت کام ہوا، اور اس میں زیادہ تر جو ہمارے ہاں جو ایران کے علماء ہیں جو عرفان سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو انہوں نے عرفان پہ لکھا ہے، خاص طور پر جیسے ملا صدرہ اور یہ لوگ ہیں، تو موجودہ دور میں ڈاکٹر مطہری نے کافی لکھا اس پہ. تو علامہ اقبال کا اس سے بھی تعلق تھا جو اشراق کے فلسفے کے تھرو تھا. تو ان کا یہ خیال ہے اس میں کہ نفسیات جو ہے وہ تصوف کو سمجھنے میں مدد کرے گی. نفسیات ابھی تک سائنس نہیں ہے. نفسیات ابھی تک ایک اس کا ریلیجن کی ٹائپ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو سائنٹیفک اسٹڈی اگر ایسے نفسیات کو بنائیں اور اس کی بنیاد پر پھر آپ صوفیانہ کے جو تجربے ہیں یا ریلیجن کے جو تجربے ہیں اس کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر آپ صحیح طور پر ان دونوں کو ملا سکیں گے. یعنی تعلیم میں اور جو نظریہ تعلیم ہے اور پھر جو سائنس ہے اور جو ریلیجن ہے، جی جی، اس کو اگر آپ صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں ریلیجن کی جو نفسیاتی اسٹڈی ہے اس کو اس پہ جی ضرور ضرور. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب، سوال میرا وہی کہ اقبال کی جو فکر ہے اس کو واقعاً اپنے تعلیمی نظام میں یا اپنی جو معاشرتی ہماری اقدار ہیں ان میں سمونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اقبال ہی جو آپ دانشوروں سے ہم نے سنا ہے کہ اسلام کا جو حرکی پیغام ہے، اقبال اسلام کا جو ایک تخلیقی جو اسلام جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے انسان میں، اس کو موجودہ دور میں ٹرانسلیٹ کیا صحیح طور پر تو وہ اقبال نے کیا ہماری نظر میں. تو بہت ضروری ہے کہ نوجوان نسل تک خصوصاً اور باقی سب تک عموماً اقبال کے ذریعے اس تعلیم کو پہنچایا جائے. اب صاحب آپ جانتے ہیں کہ اقبال کا جو ماسٹر پیس تھا، جس کے بارے میں اقبال نے خود لکھا کہ اس کو لکھتے ہوئے گویا میرا دماغ نچڑ گیا ہے، جاوید نامہ. جی جی. تو اس میں جاوید کے نام کو ایک شعر ہے اقبال کا، اور بھی ہیں بہت سارے. ہر کے او را قوت تخلیق نیست، بیشما جز کافر و زندیق نیست. کہ میرے نزدیک جو قوت تخلیق نہیں رکھتا، یہ خدا کی طرف سے کہا جا رہا ہے بیان کے طور پہ، وہ ہمارے نزدیک کافر و زندیق سے زیادہ کچھ. اچھا، اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے اور واقعاً بڑی بنیادی بات ہے کی آپ نے فکر اقبال میں. ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں. انشاءاللہ ناظرین، بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے یہی ڈسکشن کا سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अपने मेहमानों से डिस्कशन का सिलसिला जारी। आब्दी साहब इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। खालिद मसूद साहब से सवाल फिर आपने मेरा ख्याल जवाब दे दिया था। बात मेरी वही थी कि डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब से उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम और फिर उसमें ख़ास तौर पर नौजवान को इकबाल की फ़िक्र के करीब कैसे लाएं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हमारे नौजवानों में क्रिएटिविटी, क़ुव्वत तख्लीक, अच्छा वो कैसे होगी। मुझे आप इजाज़त दें कि मैं आपसे कहूँ कि हमें अपना पूरा निज़ाम तालीम तब्दील करना होगा। हमारे निज़ाम तालीम में इस वक्त दो बड़ी खराबियाँ हैं। एक कि उसमें कोई निज़ाम नहीं है, दूसरी उसमें कोई तालीम नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमें मुस्तकबिल में क्या करना है। हमें सारी तवज्जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे देनी है। हमें अपना निसाब तब्दील करना है। मैं ये अगर कहूँ कि हमारे निसाबात में से इकबाल को बड़ी मेहनत से बिल्कुल निकाल दिया गया है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। हम इकबाल का नाम इसलिए लेते हैं कि इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम इकबाल की बात इसलिए नहीं मानते कि हमारा फिर स्टेटस को टूट जाता है। इसको बहुत बड़ा ख़तरा है उससे। तो हमें इस मखमसे से निकल के देखिए, ये जो इग्नोरेंस का पीरियड है मेरे हाथों ख़त्म नहीं होगा, आपके हाथों ख़त्म नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं कि नई नस्ल इसको अज खुद ख़त्म कर देगी। उसमें एक ख़तरा ज़रूर है, या तो वो इसको समझते हुए अपनाए या इसको कुलियतन रद्द कर दे। ये ख़तरा मौजूद रहता है। तो अक्ल की बात ये है कि हमें इकबाल ने एक बात लिखी 1904 में कि हमें सादा तालीम, अब इस यहाँ सादा तालीम से क्या मुराद है मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, कि हमें सादा तालीम की बजाय जापान की मिसाल पर फ़नी और तकनीकी तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। 1904 भाई मुझे बताएं आप, ये बात तो मैं आज भी नहीं समझा। आज भी मैं टेक्निकल एजुकेशन, जब मैं स्टूडेंट था, स्कूल में स्टूडेंट था, तो उस दौर में एक आइडिया फ्लोट हुआ नए स्कूल से, कम्प्रिहेंसिव स्कूल। वो हर शहर डिवीज़न में कुछ बने जिनमें स्कूल के बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दी जाती थी। अब भी होंगे कहीं, लेकिन वो चले नहीं। हमें नन्हे बच्चे के ख्वाब तब्दील करने हैं। हमें उसके ज़हन से डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, इस तरह की चीज़ें बनने की निकालने। हम जब उसको पहले बता देते हैं कि तुम्हारा रास्ता ये है या तूने आलम दीन बनना है, हम उसको तख्लीक के लिए उसके ज़हन को तैयार करें। वो एक क्यारी है, उसमें हम अच्छे बीज डालें तो अच्छे पौधे निकलेंगे। जी वाह, बहुत खूब। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, हम वक्फे में भी जिक्र कर रहे थे, हमें ऐसे ममालिक की जिसको कहते हैं पॉजिटिव स्टडी करनी चाहिए। अभी हमारे एशिया में ऐसे ममालिक टाइगर बन गए हैं। एक तो वो पुराने टाइगर हैं ना, कोरिया वगैरह नहीं, बल्कि नए वियतनाम जैसे कि वो बहुत आगे निकल गए प्राइमरी तालीम और टेक्निकल तालीम में, जो इकबाल ने कहा उस पर अमल करके। डॉक्टर साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इकबाल की जो सही फ़िक्र है उसको हमें आगे बढ़ाना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि हम समझते हैं इस्लाम की फ़िक्र, जो इकबाल की फ़िक्र है वही इस्लाम की फ़िक्र को आगे बढ़ाती है। डॉक्टर साहब ने जैसा फरमाया कि इकबाल कहते हैं कि तकनीकी जो तालीम है उसको लेके चला जाए, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करती हूँ कि वो लकीर के फ़कीर की तरह हम उसको लेके चल रहे हैं, जिसको हम कुछ भी बेहतर प्रोड्यूस नहीं कर रहे। जब हम बच्चे के ज़हन में पहले दिन से ये डाल देते हैं, यस बीइंग अ मदर मैं भी शायद यही करती होंगी, जो मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ और गलत कहाँ पे हूँ, कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। उसमें ऐसी तख्लीकी क़ुव्वतें, जब तस्खीर कायनात की बात आती है तो तस्खीर कायनात ना डॉक्टर ने करनी है ना इंजीनियर ने करनी। आपने एक नई चीज़, एक नई नस्ल का एक दिमाग नया पैदा करना है उसमें, कि वो कुछ और ऐसी चीज़ जो अब तक नहीं हो सकी, और इकबाल तवक्को करते हैं अपनी नस्ल से, आने वाली नस्ल से, कि वो ये करेंगे। उन्होंने जो शाहीन का लफ्ज़, अभी हमने पहले भी कहा कि उन्होंने जो शाहीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो टीचर्स का है। सही। वो खुद कहते हैं कि मैंने अपने टीचर से जो कुछ सीखा,
آج کا ٹیچر کیا اپنی نسل کو ان لائنز پہ لے کے چل رہا ہے؟ ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو، ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی اسکول جا رہا ہے بچہ، پڑھ رہا ہے، اس کو ایک لائن آپ خود دے دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے اپنا رستہ خود پیدا کرے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے. ٹیچر کا رول کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقصد، اقبال اسی ٹیچر کے رول کے یا اسٹوڈنٹ اس کے نئی نسل کے رول کے بارے میں کہ مقصد ہو اگر تربیت لال و بدخشاں، لال و بدخشاں کی جہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں وہاں تو بہت بلند خیال اور بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو. بہت مقصد ہو اگر تربیت لال و بدخشاں، لال و بدخشاں تو ہم نے پیدا کرنے ہیں. کیا ہم وہ رول پلے کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ اسی طرح اقبال کا جو مروجہ دینی اور دنیاوی نظام ہے، جو دنیاوی تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے. یہ دونوں باہم متصادم نہیں ہیں جن کو ہم نے خود بنا لیا ہے. ہمیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر دینی تعلیم ہے اور دنیاوی نہیں ہے تو وہ بھی بے سود ہے. اگر دنیاوی ہے اور اس کو آپ دین کے اس میں لے کے نہیں چلتے تو وہ صرف بے سود نہیں ہے، وہ نقصان دہ بھی ہے ساتھ. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب، اقبال کا جب پورا ایک نظام فکر دیکھتے ہیں تو میں اگر ایک سادہ جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور وہ مجھے بہت ہی بھایا کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ زندگی ہونا نہیں ہے، زندگی بنانا ہے. اب قومیں وہی ترقی کرتے ہیں جن میں یہ جذبہ اور یہ بات انہیں پتہ چل جائے کہ زندگی ہونا نہیں ہے بلکہ زندگی بنانا ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ کے جواب کی طرف آئیں گے، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ کی طرف یہ آئیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. جی عبدی صاحب، آخری سیگمنٹ ہے، بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. وقفے سے قبل ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا، اس کو ریفریز میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ انسان اور باقی جو موجودات ہیں ان میں فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب تخلیق بنایا. باقی شاید اس طرح سے کریٹیو وہ نہیں ہے کسی اور مخلوق میں. تو اور اقبال کا پیغام بھی یہی ہے، اور ظاہر انہوں نے اسلامی فلسفے کو پڑھا اور میں کہ زندگی ہونا نہیں ہے بلکہ زندگی بنانا ہے. جی جی بالکل صحیح ہے. یعنی جیسے انگریزی میں اس پہ بحث ہے کہ بینگ نہیں بلکہ بیکمنگ ہے. جی 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 بلکہ بیکمنگ سے بھی آگے پڑھنا ہے کہ آپ نے کریٹ کرنا ہے. دیکھیے قرآن مجید کا جو شروع سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلم کا مطلب ایک فاعل کے طور پر کوئی آپ نے فعل کرنا ہے، قبول کرنا ہے. اسلام سرنڈر کرنا ہے، قبول کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے. مطلب مسلم کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ آپ نے وہ بن. دوسری چیز جو قرآن مجید میں بار بار ہے ساری امتوں کے لیے اور اسلام کے لیے بھی، کہ ایمان اور اس کے ساتھ عمل ضروری ہے. بالکل ٹھیک. یعنی بیلیف جو ہے وہ ایک طرح سے آپ ہونے کا آپ کا بتاتے ہیں کہ میں مسلمان. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری. کیا خوبصورت شعر ہے. تو وہ جو عمل ہے اس کے ساتھ ہے عمل الصالحات، کہ صالح. اچھا صالح کا مطلب صرف یہ نہیں نیک عمل کا، بلکہ صالح کے ساتھ ہے مصلحہ، کہ مصلحہ کا مطلب ہے جو آپ کے لیے بھی مفید ہے، دنیا کے لیے مفید ہے. جی جی بالکل. اور مصلحہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی تک نہیں بلکہ وہ تمام دنیا کی چیزوں کی. یعنی مصلحہ کی جو تعریف ہماری فقہ میں بھی آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے جو اچھا ہے وہ اس میں صرف مسلمان. تو یہ جو تعلیم ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے اور علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، اسلام میں بھی اسی کی تعلیم ہے. اور علامہ اقبال نے تو اس کو بہت زیادہ زور دیا ہے کہ جب تک علم کو آپ عمل میں تبدیل نہیں کرتے اس وقت تک وہ علم جو ہے وہ علم نہیں بنتا. بالکل. یعنی علم کی شرط یہی ہے کہ وہ تعمیل ہو اس کی عمل میں آئے. اور اس سے اگلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا ایک ایجنٹ، اپنا امانت دے کے آپ کو ایک فائل کی طور پر، آپ کو اپنے خلیفہ کے طور پر دیا ہے. جو اس نے کائنات سے جو بنانے کا اس کا تصور، جو اس کا
ایک پرپز ہے، مقصد ہے، وہ خلافت کا مقصد یہی ہے، مسئلہ اس کو انسان نے پورا کرنا۔ واہ واہ، مجھے آپ نے بھی جو علم اور عمل کی بات کی تو مجھے نہج البلاغہ میں حضرت علی کا ایک قول یاد آ گیا، بالکل یہی جو آپ نے فرمایا کہ جب علم آتا ہے تو وہ عمل کو دعوت دیتا ہے، اگر عمل لبیک نہیں کہتا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ پہلے قول سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن اب جو دنیا کے حالات ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اچھا اختتامی جو نکات ہیں، بہت اچھے کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں کہ علم تبھی فائدہ مند ہے جب وہ عمل کے ساتھ ہو، اور ہم وہ اقبال ہی نے کہا، پھر اقبال ہی آتا ہے کہ وہ گفتار کے غازی تو ہم بن گئے لیکن کردار کے غازی ہم نہیں بنے۔ دیکھیے، جو تصور علم اقبال نے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ ایک تو یہ کہ تعلیم حاصل کرنا ہماری اجتماعی زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، یہ کوئی ایڈیشنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، یعنی ہماری تخلیق کا مقصد ہی علم تخلیق کرنا اور عمل کے ساتھ اسے مربوط کرنا ہے۔ اقبال نے 1910 میں ایک خطبہ دیا، اور اس میں علی گڑھ کالج میں، اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے پہلی بار، اور یہ حیرت کی بات بھی ہے، کہ ایک خواتین کی تعلیم کے لیے کریکولا بھی پرپوز کیا۔ اچھا، وہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، وہ فار ایور کریکولم نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہیں اس وقت بھی شعور تھا کہ ہمیں، اور یہ وہ دور ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے، جب خواتین کی تعلیم بہت عام نہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سوسائٹی اس وقت تعلیم یافتہ ہوتی ہے جب وہاں کی خاتون پڑھتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل تو صحیح۔ اقبال نے اس طرف توجہ دلائی تھی۔ جی، یعنی اقبال نے اس دور میں وہ باتیں کی کہ ہم بدقسمتی سے اب تک ان کو پورا نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، ٹائم کیونکہ کم ہے، جی میں بالکل، اس کو 1 وائنڈ اپ کروں گی۔ منٹ رہ گیا۔ اقبال اپنے نوجوانوں میں ایک ایسا نظام تعلیم کے خواہاں تھے جو ان کی خودی کو ڈیولپ کرے۔ خودی کا فلسفہ جو ہے وہ اقبال کی ہر شعر سے، ہر نثر پارے سے ہمیں ملتا ہے۔ اب وہ جو خودی ہے، جب تک نوجوان نسل جو ہے اس میں جذبہ خودی، اس پہ اپنے آپ کو، اپنا جو انٹروسپیکشن ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، وہ چیز ہم ڈیولپ نہیں کر سکیں گے، تب تک آپ کا علم جو ہے وہ عمل کے بغیر بیکار ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، اس سے مراد آنے والی نسل ہے، کہ اس کو آپ اتنا وہ گھائل کر دیں کہ وہ اپنے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائے، ڈھال تعلیم کے تہذیب میں اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اس در پھیر۔ واہ واہ، بہت یہ سچویشن یہاں تک لے آئے ہیں کہ جب آپ اس کو اتنا، وہ کہتے ہیں کندن بنانے کے لیے اس کو بھٹی میں ڈھالنا پڑتا ہے، جلانا پڑتا ہے۔ جی، ہمارے تینوں دانشور صاحبان نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور آخر میں یہی ہم ان تینوں دانشوروں نے بھی یہی کہا کہ نچوڑ یہی ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو تخلیقی جذبہ اور تخلیقی عمل، بالکل، یعنی خود اپنی دنیا بنانی ہے۔ اقبال کا اگر مختصر الفاظ میں ایک جملے میں ان کے کلام کو اور ان کی فکر کو ہم پیش کرنا چاہیں تو یہی کہ ہم نے اپنی دنیا خود بنانی ہے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں ہمارے ملک کے، یہ ٹرن راؤنڈ ہو سکتے ہیں، یہ بدل سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم اپنی دنیا خود بنائیں گے۔ یہی اقبال کا پیغام۔ زبردست۔ آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ظہیر الیادی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ یقیناً ناظرین، آج کی گفتگو آپ لوگوں نے دیکھی۔ ہمیشہ ہم پروگرام میں یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں خود کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے، ان کو اجاگر کرنا ہے، سامنے لانا، اور اقبال نے بھی یہی بات کی ہے۔ تو کیوں نہ ان تمام تر تعلیمات کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارا جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔